وقال في موضع آخر: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يذبهن وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. میرے نہایت واجب الاحترام معزز سامعین کرام اور برادران اسلام اور نوجوانان ملت، آج میں آپ حضرات کے سامنے مختصراً قرآن اور احادیث کی روشنی میں انشاءاللہ کہ نوجوانوں کے متعلق اور ارتداد کے متعلق کچھ باتیں دلائل کے ساتھ انشاءاللہ بیان کیا جائے گا. دعا کرے کہ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح بات، حق بات سننے اور سمجھ کر اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنانے کی توفیق نصیب فرمائیں. محترم حضرات، سب سے پہلے اصل چیز انسان کی نیت ہوتی ہے، اور آپ چاہے آپ مدارس کا مطالعہ کریں گے، کبھی مدارس میں آپ جائیں گے تو آپ کو سب سے پہلے جو بھی کتاب حدیث کی پڑھائی جائے گی ان میں ایک اہم مسئلہ ہوتا ہے نیت کے متعلق. میں اصل عنوان شروع کرنے سے پہلے ایک ضروری بات جو ہمارے اکابر نے، جو ہمارے محدثین نے قرآن اور احادیث کی روشنی میں بیان کی ہے، ایک بات بول کر آگے بات بڑھاؤں گا. ہر مسلمان کو چاہیے اس بات کے دل میں استحضار ہو کہ ہماری نیت صحیح ہو. اسی لیے امام مشکات علیہ الرحمہ نے مشکات شریف کے اندر جلد اول میں صفحہ نمبر 1 میں بتاتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک صحابی رسول بتاتے ہیں، حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے. جیسے میں نیت کروں گا اللہ اسی کے مطابق فیصلہ کرے گا. اگر میرے دل میں کھوٹ ہے، اگر میرے دل میں نیت میں برابر خرابی ہے تو اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت کبھی بھی نہیں آئے گی. دو چیزیں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی ہیں، یا تو اچھائی یا تو گمراہی. اللہ نے قرآن مجید کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں 11واں پارہ سورہ یونس صفحہ نمبر 4 میں اللہ فرماتے ہیں: فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالِ، یا تو حق ہوگا یا تو گمراہی ہوگا، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہوگا. تو اسی طریقے سے ہر مسلمان کو یہ نیت کرنا چاہیے کہ جو میں بیان سن رہا ہوں میں اس کا محتاج ہوں. بولنے والا بھی اس کا محتاج ہے اور سننے والا بھی اس کا محتاج ہے. اس لیے کہ ہمارے اکابر نے ایک واقعہ لکھا ہے، بتاتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا، وہ کسی علاقے کا سیر کرنے کے لیے، کسی جگہ پر جانے کے لیے وہ راستے سے جا رہا تھا. جب راستے سے جا رہا تھا تو راستے میں اس کو ایک باغیچہ نظر آیا، اور وہ باغیچہ جس کے اندر انگور کے درخت لگائے گئے تھے. تو وہ باغیچے میں اندر داخل ہوا. جو باغیچے کا مالک تھا اس کو سلام کیا. سلام کرنے کے بعد اس مالک نے ان کا اعزاز کیا، اس بادشاہ کو صحیح طریقے سے مہمان نوازی کی. مہمان نوازی کرتے ہوئے اس بادشاہ نے کہا کہ آپ تھوڑا انگور کا جوس ہم کو پلائیے. تو انہوں نے انگور کا جوس بنا کر دے دیا. جب دوسری گلاس اس نے پوچھا تو اس کی نیت کے اندر خرابی ہو گئی. نیت کے اندر یہ خرابی آئی کہ جب دوسرا جوس جو بنا کر دیا گیا اس میں کڑواہٹ آئی گئی.
جب پہلی مرتبہ اس نے پیا تھا تو اس کے اندر مٹھاس ہی مٹھاس تھا، جب دوسری مرتبہ اس نے پیا تو اس کے اندر کڑواہٹ ہی کڑواہٹ پائی گئی۔ جب اس بادشاہ نے اس باغیچے کے مالک سے کہا کہ جب آپ نے پہلی مرتبہ دیا تھا تو بہتر سے بہتر اور لذیذ تھا، جب آپ نے دوسری مرتبہ دیا ہے تو اس کے اندر کڑواہٹ پائی گئی ہے، تو اس موقع پر انہوں نے کہا کہ شاید آپ کے دل کے اندر خرابی آ گئی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کہا تھا کہ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَهِجْرَةُ رَسُولِهِ، کہ جس انسان کی جیسی نیت ہوگی اللہ کی مددیں بھی، اللہ کی نصرتیں بھی ایسے ہی اللہ تعالیٰ شامل حال فرمائیں گے۔ تو خلاصہ کلام کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری نیت یہ صحیح ہو کہ ہم اللہ کی بات سن رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن رہے ہیں، کہ جہاں تک ہو سکے ہم عمل کرنے کی نیت سے سننا چاہیے۔ محترم حضرات، اللہ رب العزت نے ہم سب کو رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرمایا۔ رمضان المبارک کا کسی انسان کو مل جانا یہ انسان کے اندر تقویت کی دلیل ہے۔ انسان اپنے اللہ سے اپنا قرب حاصل کیا جائے۔ رمضان کے بارے میں آپ نے بہت تفصیلات، فضائل وغیرہ سنے ہوں گے، بس میں ایک حدیث بول کر آگے بات بڑھا دیتا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے جس کو امام بیہقی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب کے اندر بیان کیا ہے، باب فضائل فی شہر رمضان کے تحت بتاتے ہیں کہ جب لیلۃ القدر کی رات ہوتی ہے تو اللہ رب العزت حضرات فرشتوں سے کہتے ہیں کہ اے فرشتوں تم جاؤ اور دنیا کے اس مقام پر بھی جاؤ جہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے اذا كان ليلة القدر نزل جبرائيل عليه السلام في كبكبة من الملائكة يصلون على كل عبد قائم يذكر الله عز وجل۔ ہر جگہ پر فرشتے انبار لگا دیتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے جس کو امام بیہقی علیہ الرحمہ نے اور فضائل اعمال کے اندر بھی یہ حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا ما من قوم اجتمعوا في بيت من بيوت الله ويتلون كتابه ويتدارسونه، کہ جس جگہ پر اللہ کی بات ہوتی ہے اور اسی طریقے سے قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے، نعتیہ کلام پیش کیا جاتا ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ فرشتوں کی ایک بڑی جماعت کو بھیج دیتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ آج کی تاخیرات کے اندر ہم اللہ کے ساتھ محبت کے ساتھ لگن کے ساتھ اللہ کی عبادت خوب کرنا چاہیے۔ لیکن محترم حضرات، آج میں اور آپ امت کے حالات کو دیکھ رہے ہیں، آئے دن امت ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھ رہی ہے۔ یہ سب قیامت کی علامتیں ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکات شریف کی روایت ہے 1400 سال پہلے بیان فرمایا تھا، ایک ایسا وقت آئے گا کہ انسان کے دل کے اندر ایمان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المعجم الکبیر للطبرانی کی روایت ہے، لا تزال تنفع من قال وترد عنهم العذاب۔ ایک ایسا وقت آئے گا کہ مسلمان خود ہی اپنے اس کلام کو، اپنے اس کلمہ طیبہ کو بدنام کرے گا۔ حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما الاستخفاف بحقها، ایک مسلمان ہو کر اس کلمے کی توہین، اس کلمے کو بدنام کیسے کرے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یظہر العمل بمعاصی اللہ فلا تنکروا ولا تغیروا۔ ایک ایسا وقت آئے گا کہ گناہ زیادہ ہو جائیں گے اور انسان منکر نکیر کے تمام اعمال کو چھوڑ کر بیٹھے گا۔ آج بعینہ ہی امت مسلمہ کو اپنے ایمان کا تحفظ کرنا، اپنے ایمان کو بچانا بہت ہی مشکل ہو گیا ہے۔ محترم حضرات، ایمان کی قدر و قیمت وہ آدمی جانتا ہے جب اللہ کے سامنے میں اور آپ حاضر ہوں گے۔ انسان کو کسی چیز کی اہمیت اور کسی انسان کو کسی چیز کی اوقات اسی وقت معلوم ہوتی ہے، وہ چیز اس کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے۔ آپ اٹھائیے قرآن مجید کے اندر 20 پر 3واں پارہ سورہ صافات صفحہ نمبر 2 آیت نمبر 15 یا 16 میں
اللہ بتاتے ہیں کہ جب انسان مر جائے گا، مرنے کے بعد اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا، کئی دشمنان اسلام، کئی کفار جہنم میں جلتے رہیں گے، ان میں سے ایک اٹھے گا جو دنیا کے اندر دوست رہے ہوں گے، ایک کہے گا قال قائل منهم انی کأننی قریب یقول أئنک لمن المصدقین أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون، کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے دوست تھے، کاش کہ جس بات پر تو نے مجھے ایمان کے بارے میں نصیحت کی تھی، اگر اسی بات پر میں ایمان کے تقاضوں پر چلتا، آج میں جس طریقے سے تو جہنم میں جلے بغیر جنت کے اندر آرائش کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے۔ اللہ رب العزت باقاعدہ قرآن مجید کے اندر 8واں پارہ سورہ اعراف صفحہ نمبر 5 میں اللہ بتاتے ہیں وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، ایسا وقت ہوگا کہ جنت والے جہنم والوں کے سامنے سے گزر رہے ہوں گے اور جنت والے پکاریں گے کہ او جنتی لوگوں، ہمارے اوپر پانی کو بہاؤ، ہمارے اوپر پانی کو ڈالو۔ خدا کی قسم اللہ نے دوسری جگہ پر کیا بہترین انداز میں ارشاد فرمایا، ہر مسلمان کے لیے قرآن کو جاننا ہے، قرآن کے معنی کو جاننا ہے۔ کوئی بات ایسی نہیں ہے جس کے بارے میں اللہ نے قرآن مجید کے اندر بیان نہ کیا۔ ہمارا ایمان مضبوط ہونے کے لیے، ہمارے ایمان کے اندر تقویت آنے کے لیے، اپنے ایمان کو مضبوط بنانے کے لیے، جب ہمارے دل میں اللہ کی محبت ہوگی، قرآن کی محبت ہوگی، قرآن میں کوئی بات ایسی نہیں ہے جس کے بارے میں اللہ نے بیان نہ کیا ہو۔ ہر پل پر، ہر موقع پر تو بتا رہا تھا کہ جب جہنمی آدمی یہ مطالبہ کرے گا، اللہ سے کہے گا کہ یا اللہ میں جہنم میں کب تک جلوں۔ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ۔ آپ کبھی موقع ملے، ترجمہ قرآن ہے، ترجمہ شیخ الہند ہے، ترجمہ مولانا معارف القرآن مولانا شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، مولانا رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کئی تفاسیر ایسے ہیں، کبھی موقع ملے تو ان کلمات کا، ان آیات کا معنی، ان آیات کا مفہوم پڑھ کر دیکھیں۔ جب ایسا منظر ہوگا، بے ایمان والا ایمان والوں سے خطاب کرے گا، یہاں تک کہ اللہ سے بھی کہے گا وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ۔ ایسا چیخے گا، ایسا پکارے گا، اللہ کہیں گے أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ۔ آپ اٹھائیے قرآن مجید کے اندر 18واں پارہ صفحہ نمبر 8 میں اللہ فرماتے ہیں تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ، ان کے چہرے جلسا دیے جائیں گے، ان کا چہرہ بگڑ جائے گا، یہاں تک کہ وہ اللہ کہیں گے اے میرے بندو بتاؤ کیا میرے پاس ہمارے رسول نہیں آئے تھے، بتاؤ کیا ہمارے بارے میں بتانے والا کوئی نبی نہیں آیا تھا۔ تو اس وقت جو دشمنان اسلام کفار کہیں گے قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین، اللہ ہم تو دیوانہ تھے اس موقع پر۔ آج بیانے کیا جاتا ہے، اللہ کی باتیں بتائی جاتی ہیں، لیکن ایک مسلمان سچے دل کے ساتھ سننے کے لیے آمادہ نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے۔ آج ہمارا ایمان مضبوط ہوتا تو پوری دنیا کے نقشے، پوری دنیا کی تمام چیزیں ہمارے قدموں میں آ کر گر جاتی۔ یہ میری بات نہیں ہے، آپ اٹھائیے، ترمذی شریف کی روایت ہے، ایک صحابی رسول جن کا نام ابو سفیان ہے، وہ صحابی رسول مسجد میں بیٹھے ہوتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے ہیں اے ابو سفیان یہاں پر آؤ۔ آنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیے، تو وہ صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا ابا سفیان قد جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ، دنیا اور دنیا کی تمام چیزیں تمہارے قدموں میں گر جائے گی جبکہ تمہارا ایمان مضبوط ہو۔ اگر ہمارا ایمان مضبوط ہوگا، ہمارے اعمال مضبوط ہوں گے، ہمارے اخلاق اچھے ہوں گے، ہمارا کردار اچھا رہے گا، ہماری طور و طریقہ صحیح رہے گا، تو خدا کی قسم اللہ کی مددیں بھی آئے گی، اللہ کی نصرتیں بھی آئے گی، آسمان سے بارش بھی برسے گا، زمین سے غلے بھی اگائے گا،
جبکہ ہمارا ایمان مضبوط ہو، اس وقت کے ہمارے دل میں اللہ کی محبت ہو، ہمارے دل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو۔ ایمان معمولی چیز نہیں ہے، ایمان انقلابی کیفیت کا نام ہے۔ ایمان کسی دل کے اندر آتا ہے تو اس انسان کے دل کے قائے کو پلٹ کر رکھ دیتا ہے۔ محترم حضرات، میں یہ ایمان کے بارے میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں چند باتیں بتاؤں گا، اس کے بعد آپ کو امت کے حالات کے بارے میں نقشہ کھینچا جائے گا، تو لہذا آپ تمام حضرات سے گزارش ہے غور سے سنیں، اس لیے کہ ایمان انقلابی کیفیت کا نام ہے۔ ہمارے اکابر نے، جس کے امام بخاری علیہ الرحمہ نے باقاعدہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 3 میں اور باقاعدہ اس میں چند آیات لگائی ہیں۔ ایمان معمولی چیز نہیں ہے۔ آپ قرآن مجید اٹھا کر دیکھ سکتے ہیں، 11واں پارہ پیج نمبر 5 آیت نمبر 20 پر 7 یا 20 پر 8 ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ ان آیات کریمات کے اندر علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب ایمان والا قرآن کو سنتا ہے تو اس کے ایمان کے اندر ایک انقلابی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ آپ اٹھائیے قرآن مجید 9واں پارہ سورہ انفال صفحہ نمبر 1 آیت نمبر 2 میں اللہ فرماتے ہیں انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون۔ جب ایمان والا قرآن کو پڑھتا ہے، جب ایمان والا اللہ کی بات کو سنتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنتا ہے، ایمان کی باتوں کو سنتا ہے، ایمان کے تقاضوں پر چلتا ہے، تو اس کے ایمان کے اندر ایک انقلابی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اس کے ایمان کے اندر شک نکل جاتا ہے اور یقین کے اندر تبدیل ہو جاتا ہے۔ جب یقین آ جاتا ہے اللہ کی مددیں بھی اس کے ساتھ شامل حال ہوتی ہیں۔ یہ میری بات نہیں ہے، یہ قرآن کی بات ہے۔ 9واں پارہ صفحہ نمبر 2 میں اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ۔ تو محترم حضرات، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایمان ایک ایسی چیز ہے جو انسانوں کے اندر انقلابی کیفیت کو پیدا کرتا ہے، انقلاب کو پیدا کرتا ہے، تغیر کو پیدا کرتا ہے، انسان کو اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کراتا ہے، انسان کے دل کو اللہ کی ذات کے ساتھ مکمل وابستہ کرتا ہے۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جبکہ ہمارے اندر ایمان کی تقویت ہو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کہیں تو بیان فرمایا ایمان انقلاب ہے، کہیں تو بیان فرمایا ایمان جذبہ تقوی ہے، کہیں تو بیان فرمایا ایمان ایک انگیز معرفت کا نام ہے، ایمان حصول تقوی کا نام ہے، ایمان حصول پرہیزگاری کا نام ہے، کہیں تو بیان فرمایا ایمان قرآن کا نام ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، قرآن کا آپ مطالعہ کریں، کئی جگہوں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا۔ آپ اٹھائیے قرآن مجید 9واں پارہ صفحہ نمبر 3 میں اللہ فرماتے ہیں اسی طریقے سے 19واں پارہ سورہ شعراء صفحہ نمبر 1 صفحہ نمبر 2 صفحہ نمبر 3 صفحہ نمبر 4 آدھا، ان تینوں صفحوں میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا شاندار انداز میں کیا۔ یہ واقعے کو بیان کر کے اللہ کہتے ہیں کہ اے امت مسلمہ، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں شک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اپنے اندر ایمان کو پیدا کرو۔ جب ایمان آ جاتا ہے دل کے کائے کو پلٹ کر رکھ دیتا ہے۔ آپ اٹھائیے تفسیر جلالین ہو، آپ اٹھائیے تفسیر معارف القرآن ہو، آپ اٹھائیے تفسیر در منصور ہو، آپ اٹھائیے تفسیر انوار البیان ہو، آپ کسی بھی تفسیر کا مطالعہ کریں، اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر کہا کہ ایمان انقلاب کی کیفیت کا نام ہے۔ اس لیے کہ جب بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو دین کی دعوت دی، اللہ کی طرف بلایا، فرعون کے جتنے بھی لوگ تھے انہوں نے
دربار کے اندر لاٹھی کو پھینکا، جس کے ذریعے سے وہ سانپ بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے بعد اپنی لاٹھی کو ڈالا، لاٹھی کو ڈالنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا سارے کے سانپوں کو کھا لیا۔ کھانے کے بعد جو جتنے بھی لوگ وہاں پر آئے تھے، اللہ نے ان کے دلوں کے کائے کو پلٹ دیا۔ کیا ہی خوب کہا میرے نبی نے، ان قلوب بنی آدم من اصابع الرحمن كقلب واحد۔ مشکات شریف کی روایت ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام انسانوں کے قلوب، تمام انسانوں کے دل اللہ کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ اور آپ اٹھائیے قرآن مجید کے اندر 9واں پارہ صفحہ نمبر 18 آیت آخر میں اللہ فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ بنی اسرائیل کے جتنے بھی فرعون تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گیا، اور جتنے بھی وہاں پر چمچے لوگ آئے تھے، جتنے بھی ساحرین آئے تھے، جادو کرنے والے آئے تھے، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا رب موسیٰ و ہارون، کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر اور حضرت ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لایا۔ قالوا آمنا برب العالمین، ایمان لا لیا۔ اب ذرا تصور کریں اس واقعے کے اندر، جب ساروں نے ایمان لا لیا، ایمان لانے کے بعد فرعون نے کہا لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ أَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ قَالُوا لَا طَيْرَ إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ۔ فرعون نے کہا کہ ہم تم کو جانب مخالف سے کاٹ دیں گے، ہم تمہارے ہاتھ کو کاٹ دیں گے، تمہارے پیر کو کاٹ دیں گے۔ خدا کی قسم، اللہ نے یہ نقشہ 19واں پارے کے اندر بیان کیا، اللہ نے یہ نقشہ 8واں پارے کے اندر بیان کیا، اللہ نے یہ نقشہ قرآن مجید کے اندر 9واں پارے کے اندر بیان کیا، اللہ نے یہ نقشہ قرآن مجید کے اندر 19واں پارہ سورہ قصص صفحہ نمبر 1، صفحہ نمبر 2، صفحہ نمبر 3 کے اندر اللہ نے کیسے بہترین انداز میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بیان کیا۔ بیان کرنے کے بعد اللہ نے یہ کہا کہ جب سارے لوگ ایمان میں داخل ہو گئے، ایمان میں داخل ہونے کے بعد فرعون نے ان کو ڈرایا تو انہوں نے کیا جملہ کہا؟ فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ إِنَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ۔ کیا جملہ انہوں نے کہا تھا؟ ہمارے جیسے پردادا، ہمارے دادا پردادا ایمان میں تھے، وہ ایسے ایمان میں داخل نہیں ہوئے تھے، ان کے اندر کفرانیت بھری ہوئی تھی، ان کے اندر اللہ سے دشمنی بھری ہوئی تھی، صحابہ سے دشمنی بھری ہوئی تھی، لیکن جب انہوں نے اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زندہ معجزہ دیکھا تو دل میں آیا کہ ایمان ہے انقلابی کیفیت کا نام۔ جو ہی انہوں نے باقاعدہ اپنے ایمان کو مضبوط کر لیا۔ آج ہم اور آپ ہیں، ہمارا ایمان اتنا مضبوط نہیں ہے جو ایمان کے ان کا مضبوط تھا۔ آج ہم کو کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، اللہ سے شکوہ کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے انسان کے بارے میں کہا انسان نمبر 1 کیڑی ہے۔ مجھے معاف کرنا، یہ میری بات نہیں ہے، ہمارے اکابرین کی بات ہے۔ نمبر 1 کیڑی ہے۔ کیڑی کا مطلب بہت ہوشیار ہے۔ آپ اٹھائیے قرآن مجید کے اندر 20 پر 2واں پارہ صفحہ نمبر 6 آیت آخر میں اللہ کہتے ہیں انہ کان ظلوما جہولا۔ انسان نمبر 1 ہوشیار ہے۔ آپ کو سورت بھی یاد ہوگی، اللہ نے کہا ان الانسان لربہ لکنود وانہ علی ذلک لشہید۔ اللہ نے کہا وکان الانسان اکثر شیء جدلا۔ اللہ نے کہا وکان الانسان کفورا۔ کئی جگہ پر ارشاد فرمایا کہ انسان معمولی چیز نہیں ہے، انسان بڑا خطرناک ہے۔ ایسے انسان کے بارے میں اللہ کہتے ہیں کہ ایمان انقلابی کیفیت کا نام ہے۔ آج ہمارا حال ایسا ہے، کوئی مصیبت آتی ہے تو اللہ کی طرف ہٹے بغیر، اللہ کی طرف جائے بغیر کسی اور کی طرف ہم چلے جاتے ہیں۔ اللہ نے صاف کہا ہے سورہ فجر کے اندر آیت نمبر 6 اللہ کہتے ہیں فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ۔ انسان کو کوئی خوشی آتی ہے، اللہ سے کہتا ہے کہ اللہ مجھے اچھا رکھا ہے۔ وہی جب اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت آتی ہے، انسان کہتا ہے فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، میرے رب نے میری اہانت کی، میرے اللہ نے مجھے دیکھا ہی نہیں ہے۔
نہیں، خدا کی قسم اللہ نے جب سے انسان کو وجود بخشا ہے کوئی دن ایسا نہیں ہے جس دن اللہ بندے کو نہ دیکھا۔ اللہ کتنے بڑے مہربان ہیں۔ آپ اٹھائیے قرآن مجید 5واں پارہ آیت نمبر آخر میں اللہ فرماتے ہیں کہ صفحہ نمبر 20 آیت نمبر آخر میں اللہ فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم آمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ اللہ کہتے ہیں کہ اے میرے بندو، مجھے کسی سے دشمنی نہیں ہے، میں کسی کے اوپر ظلم و زیادتی نہیں کرتا ہوں، بس میں یہ کہتا ہوں کہ اپنے ایمان کو مضبوط بنایا جائے۔ آپ اٹھائیے قرآن مجید کے اندر 17واں پارہ پیج نمبر 6 اللہ فرماتے ہیں تفسیر در منصور کے اندر لکھا ہے فلا تظلم نفس شیئا وان كان مثقال حبۃ من خردل اتینا بها وكفى بنا حاسبین۔ اس آیت کریمہ کے تحت لکھا ہے صحیح بخاری جلد نمبر 1 میں، اور امام بخاری علیہ الرحمہ نے اس آیت کو رکھ کر کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات ایسی ہے کہ ذرہ رتی برابر ایمان ہونے کی بنیاد پر اللہ اس بندے کو جہنم سے نکال کر جنت میں ڈال دیں گے۔ اخرجوا من النار من قلبه مثقال ذرہ۔ تو خلاصہ کلام میں کہنا یہ چاہتا ہوں، انقلاب ایمان ایک انقلابی کیفیت کا نام ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے اکابر کہتے ہیں ایمان ایک معرفت کا نام ہے۔ جس انسان کو معرفت تامہ حاصل ہوتی ہے، اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، خدا کی قسم اس کے ایمان کے اندر اللہ کا نور پیدا ہوتا ہے، اس کے ایمان کے اندر قوت ایمانیہ پیدا ہوتی ہے۔ آپ اٹھائیے قرآن مجید کے اندر 7واں پارہ آیت نمبر 1 میں حضرات مفسرین کہتے ہیں، خاص طور پر تفسیر آسان البیان کے اندر علامہ مفتی عثمان صاحب دامت برکاتہم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب جلد نمبر 1 میں لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا ایک بڑا قافلہ جو نئے اسلام میں داخل ہو چکے تھے، آج تو ہم پرانے مسلمان ہیں، آج تو ہم اور آپ پرانے مسلمان ہیں، آپ اس منظر کو یاد کیجئے، صحابہ کی ایک بڑی جماعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آتی ہے، وہ بھی نئے مسلمان ہوتے ہیں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں، کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں ایمان کے بارے میں کچھ بتائیے، ایمان کس چیز کو کہا جاتا ہے آپ بتائیے۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا، جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیان کیا ان کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ پڑھا، تو جس کے پڑھنے کی وجہ سے مجلس کے اندر کئی صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کے آنکھوں میں آنسو کرنے لگے، چیخ کر رونے لگے، یہاں تک کہ اللہ بتاتے ہیں وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، جب انہوں نے سنا اس چیز کو جو قرآن مجید اتاری گئی ہے، تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، کہ انہوں نے اس حق کو پہچاننے کی وجہ سے، یہاں پر حق سے مراد، عرفو سے مراد مفسرین بتاتے ایمان ہے، یعنی جب انہوں نے ایمان کو پہچانا، ایمان کو پہچاننے کی بنیاد پر ان کے آنکھوں میں آنسو نکل آنے لگے۔ آج ہم مسلمان ہیں، آج ہمارے دل کے اندر ایمان کی کوئی قدر نہیں ہے، آج ہم مسلمان ہیں، اللہ کی کوئی قدر نہیں ہے، آج ہم مسلمان ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی قدر نہیں ہے، آج ہم مسلمان ہیں، صحابہ کی قدر ہمارے دلوں میں نہیں ہے، آج ہم مسلمان ہیں، اکابرین کی کوئی قدر نہیں ہے، آج ہم مسلمان ہیں، اولیاء اللہ اعزام کی کوئی قدر نہیں ہے، آج ہم مسلمان ہیں، علماء کی کوئی قدر نہیں ہے، آج ہم مسلمان ہیں، بڑوں کا ادب ہمارے دلوں میں نہیں ہے، آج ہم مسلمان ہیں، چھوٹوں پر شفقت نہیں ہے، اس وجہ سے نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نے قرآن مجید کے معنی کو نہیں سمجھا، اس لیے کہ ہم نے ایمان کی اہمیت، ایمان کی حقانیت، ایمان انقلابی کیفیت کو ہم نے نہیں سمجھا، جس کی بنیاد پر آج ہمارے اوپر حالات آ رہے ہیں، جس کی بنیاد پر کئی ہمارے مسلمان بچے، کئی ہمارے مسلمان لڑکیاں، کئی ہمارے بچے پڑھنے والے، کالجوں میں پڑھنے والے، یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے، بڑے بڑے اسکولوں میں پڑھنے والے آج دین اسلام سے منہ ہاتھ دھو کر بیٹھ رہے ہیں۔ یہ میری بات نہیں ہے، حدیث میں خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک ایسا وقت آئے گا یذهب الصالحون الاول فالاول وتبقى حفالة كحفالة الشعير، ایک ایسا زمانہ آئے گا نماز پڑھنے والے بھی نہیں ہوں گے۔ جو ہمارے بڑے حضرات یہاں پر ہیں جن کی داڑھی سفید ہو چکی ہے،
ایک ایسا وقت آئے گا یہ مسجد میں بھی نہیں رہیں گے، یعنی اللہ کے پاس چلے جائیں گے تو ہمارے نوجوان کہاں سے مساجد کو آباد کریں گے؟ یہ اللہ والے جتنے بھی بڑے بڑے حضرات ہیں وہ سب فنا ہو جائیں گے، انتقال ہو جائیں گے، اللہ اچھے اچھے لوگوں کو نکال لے گا، بس دنیا کے اندر ظلم ہی ظلم ہوگا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، امام بخاری علیہ الرحمہ نے، امام مسلم علیہ الرحمہ نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، ایک صحابی رسول آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ایمان والے نہیں ہوں گے تو دنیا میں کون لوگ ہوں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تقوم الساعة الا على شرار الناس، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ روئے زمین پر برے ہی برے لوگ ہوں گے۔ قیامت قریب ہے، گویا کہ اشارہ ہے، محدثین کہتے ہیں علامہ مظاہر حق میں لکھا ہے کہ قیامت کی جتنی بھی علامتیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا آج پوری کی پوری علامتیں آج ظاہر ہو رہی ہیں۔ کتنے ہمارے مسلمان ایسے ہیں جو دین اسلام کی حقانیت کو پہچانے بغیر ارتداد کی طرف جا رہے ہیں، کفر کی طرف چلے جا رہے ہیں۔ آپ بھائی قرآن مجید کے اندر کم سے کم 50 ایسی آیتیں ہیں جو بندہ اسلام لانے کے بعد کافر ہوتا ہے اس کے اوپر سخت سے سخت وعیدیں آئی ہیں۔ چونکہ ہمارا نوجوانوں کا طبقہ یہاں پر بیٹھا ہے، میں چند حدیث چند آیتیں وہ بھی قرآن سے بتاؤں گا، ہم سب کو، میں بھی اس کا محتاج ہوں، آپ بھی اس کے محتاج ہیں، غور سے سنیں، اپنی زندگی میں لائیں، ورنہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ ہمارا ایمان گارنٹی ہوگا نہیں ہوگا کسی کو معلوم نہیں۔ آپ بھائی قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر کہا وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔ دوما پارہ صفحہ نمبر 13 آیت نمبر 70 پر 7 یا 70 پر 8 ہے غالباً، اس میں اللہ بتاتے ہیں کہ جو کوئی بندہ ایمان والا ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے تو ایسی صورت میں یہ بندہ جہنم میں جائے گا۔ کیسے جہنم میں جائے گا؟ اب ہم قرآن مجید کی آیات کو دیکھیں گے۔ حضرات انبیاء علیہ السلام نے باقاعدہ اپنی اولاد کی وصیت کی تھی کہ بیٹا اپنے ایمان کی حفاظت کرنا، ایک ایسا وقت آئے گا کہ بندہ ایمان پر رہے گا نہ رہے گا کسی کو معلوم نہیں ہے۔ آپ قرآن مجید اٹھا کر دیکھیے، پہلا پارہ پہلا جز صفحہ نمبر 19 میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو بلایا، ان کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، جب موت کا قریب ہوا حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنی اولاد کے بارے میں فکر ہوئی، اپنے اولاد کے ایمان کے بارے میں فکر ہوئی۔ آج ہم اپنے اولاد کو الگ نصیحت کرتے ہیں، انبیاء علیہ السلام سب سے پہلے اپنے اولاد کی نصیحت کرتے تھے کہ بیٹا میرے مرنے کے بعد تم اپنے ایمان کس طریقے سے برقرار رکھو گے۔ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، باپ نے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ اے میرے بیٹوں میرے مرنے کے بعد بتاؤ تم کس چیز کی عبادت کرو گے، کس چیز کی بندگی کرو گے؟ بیٹوں نے کہا قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن له مسلمون۔ بیٹوں نے کہا کہ ابو جان آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، جس دین کے تقاضوں پر آپ نے چلا، جس دین کے تقاضوں پر چل کر آپ نے اپنے ایمان کو مضبوط بنایا، ہم بھی آپ کے انتقال کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے دین پر چلیں گے، اللہ کے نبی کے دین پر چلیں گے۔ تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا اگر تمہارا ایمان ایسا رہا تو تمہیں کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج بھی ہمارے لیے درس عبرت ہے کہ جس طریقے سے یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ اپنے ایمان کو مضبوط رکھنا، آج ہمارے اوپر ضروری ہے کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط بنائیں۔ وہ بندہ اللہ کو ناپسند ہے، اس بندے کو اللہ تعالیٰ حقیر نگاہ سے دیکھتے ہیں اور اسے جہنم میں اٹھا کر پٹخ کر دیتے ہیں۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر آپ اٹھائیے 30واں پارہ سورہ نبا صفحہ نمبر 2 کے اندر اللہ فرماتے ہیں فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا،
اس کا مطلب ہمارے اکابر میں ہمارے استاد محترم اس کا ترجمہ کرتے ہیں اللہ جہنمی کو بلا کر بولیں گے چکور عذاب. جیسے ایک آدمی کوئی آدمی محبت سے کہتا ہے کیا رے، معاف کرنا، کیا رے الفاظ استعمال کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی ایک جہنمی کہیں گے فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا. ذاق یذوق کا معنی آتا ہے عربی گرامر سے کرو یہ کام، چک رے، اللہ کہیں گے تم ایسا چکو فلن نزیدکم الا عذابا، عذاب کے اندر دگنا بیان کیا جائے گا. اور حدیث میں امام بخاری علیہ الرحمہ نے باقاعدہ لکھا ہے باب من یکرہ ان یقذف فی النار کے تحت لکھا ہے، اور صحیح بخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 5 میں لکھا ہے باب الایمان کے تحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر ارشاد فرمایا تھا کہ صحابہ تم یاد رکھنا 3 چیزیں اللہ کو پسندیدہ ہیں. صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ چیزیں کیا ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں سے ایک چیز ہے اپنے ایمان کو مضبوط کرنا. ایقذف فی النار کما یکرہ ان یقذف فی النار، کہ تم اپنے ایمان لانے کے بعد کوئی ایمان والا بندہ کافر ہو جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے، ایسے بندے کو اللہ رب العزت جہنم کے اندر تو کیا، قبر کے اندر تو کیا، زمین بھی یہ کہے گی اللہ اس کی مجھے ضرورت نہیں ہے، آسمان بھی کہے گا مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے. یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں، میں دلیل کی بنیاد پر کہتا ہوں. آپ اٹھائیے تفسیر در منصور کے اندر جلد نمبر 1 کے اندر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا بیان فرمایا؟ وہاں پر ایک بات، یہاں پر ایک بات یہ ہے کہ بتاتے ہیں کہ ایک موقع پر ایک انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے. یہ واقعہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں، جو بندہ ایمان لانے کے بعد ایمان کے تقاضوں پر نہیں چلتا، کافر ہو جاتا ہے، اللہ ایسی صورت میں زمین بھی اسے قبول نہیں کرتی، آسمان بھی اسے قبول نہیں کرتا، چرند پرند بھی اسے قبول نہیں کرتے، بلکہ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بھی اسے ذلیل کرتے ہیں، آخرت کے اندر بھی ذلیل کرتے ہیں. آسمان بھی اس کو زمین میں دھساتا ہے، آسمان بھی کہتا ہے فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ فِي الْأَرْضِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور زمین کہتی ہے او یأخذہم فی تقلبہم فما ہم بمعجزین، کہ جب نافرمان بندہ میرے قبر میں رکھا جاتا ہے میں اس کو اٹھا کر پٹخ پٹخ کے مار دوں. اس کا ترجمہ ہے ہمارے باتوں میں سمجھنے کے لیے. میں بتا رہا تھا ایک انصاری صحابی آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے ساتھ ہو کر چند کلمات سیکھ لیتا ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اخلاق کو دیکھ کر، ان کے کردار کو دیکھ کر ان کو 2 سورتیں سکھائی. ایک سورۃ البقرہ جو قرآن مجید کے اندر ہے، سورۃ آل عمران. اللہ نے یہ دونوں سورتیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو سکھایا. اب ظاہر سی بات ہے جب سیکھا ہے تو اللہ کے نبی کے اوپر ایمان تو لانا ہے، ضروری ہے. جب سیکھا ہے نبی کی بات کو سننا ضروری ہے. تو اس نے، وہ صحابی رسول نے کیا کیا، جا کر دشمنوں سے ملاقات کر لی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے مل کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کرنے لگے، آپ علیہ السلام کو تکلیف دینے لگے. اور جو ان کے جو لوگ تھے، جو پادری قسم کے لوگ تھے، جو درویش قسم کے لوگ تھے، جو نافرمان لوگ تھے، ان میں مل کر وہ صحابی رسول نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ کچھ بھی نہیں آتا، ایسا کہہ دیا. اللہ تو اللہ ہے، میرے نبی کی شان میں ایک لفظ بھی اگر کوئی کہے اللہ خاموش ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا. جس طریقے سے قرآن کی حفاظت ہے، جس طریقے سے خدائی کے بعد خدائی کا تصور غلط ہے، اسی طریقے سے مصطفیٰ کے بعد مصطفیٰ کا تصور بھی غلط ہے. مصطفیٰ کو کوئی گالی دے، مصطفیٰ کو کوئی بات بولے، صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کو کبھی برداشت نہیں ہوتا ہے. اللہ، آپ قرآن مجید اٹھا کر دیکھ لیجیے، 20 پر 9واں پارہ سورہ قلم، آیت نمبر 3، آیت نمبر 4، آیت نمبر 5، آیت نمبر 6، آیت نمبر 7، آیت نمبر 8، آیت نمبر 9، آیت نمبر 10.
یہ پوری آیتیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اتاری. ایک دشمن نے ہمارے نبی کو گالیاں دیا تو اللہ نے اسے الٹا کہا تو نافرمان ہے, تو حرامی النسل ہے. اللہ نے خود کہا ہے حرامی النسل. عتل بعد ذلك ذنیم ان كان ذا مال وبنین سنسمه على الخرطوم. اللہ نے کیا کیا گالیاں دیا اس کے بارے میں. تو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ وہ انصاری صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہو کر اللہ کے نبی کی باتوں کو سننا تھا. انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی کچھ نہیں آتا, نعوذ باللہ. جب انہوں نے ایسا کہا, چند دن گزرتے ہیں, ان کا انتقال ہو جاتا ہے. سارے لوگ اسے قبرستان میں لا کر دفن کرتے ہیں. قبر اس کو اٹھا کر پٹخ دیتی ہے, قبر اس کو اٹھا کر ڈال دیتی ہے. 1 سے 10 مرتبہ زمین کے اندر اس کو دھسایا جاتا ہے, آسمانوں کے اوپر لے جایا جاتا ہے اور زمین میں پٹخ پٹخ کر مارا جاتا ہے. اللہ نے کہا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. اللہ نے صاف طور پر کہا جو اسلام کو بدنام کرنے کی کوششیں کرتا ہے, اللہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے, ہم محتاج ہیں. اللہ تو بے نیاز ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. کہیں تو بیان فرمایا وللہ خزائن السماوات والارض. کہیں تو بیان فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. ہم اور آپ ذرے ذرے کے محتاج ہیں, پانی پینے کے محتاج ہیں, کھانے کے محتاج ہیں. اللہ کسی دین کا محتاج نہیں, اللہ سب سے بے نیاز ہے. اللہ نے ہم کو ایمان دیا ہے, اس ایمان کی قدر کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. اللہ خود بتاتے ہیں ایمان والا ایمان لانے کے بعد کافر ہوتا ہے, اللہ اس کو زمین تو کیا آسمان تو کیا دنیا کی تمام مخلوق کی نظر میں وہ گر جاتا ہے. ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ وباءوا بغضب من اللہ. اللہ نے کہا ذلت اس کے اوپر مقدر ہے. تو محترم حضرات, جو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان دیا ہے, اس ایمان کی قدردانی کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. آج اسی اسلام پر, آج اسی ایمان پر, اسی مسلمان کے اوپر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے, مسلمانوں کی عزتوں کو لوٹا جا رہا ہے, مسلمانوں کے ایمان کو باقاعدہ شک میں ڈالا جا رہا ہے. خدا کی قسم آج کے زمانے میں ہم اپنے ایمان کو مضبوط کر لیں گے, یہی ہمارے لیے کافی ہے. آج ہم نے مضبوط کر لیا. یاد رکھیں اگر کوئی مسلمان ہو کر کافر ہو جاتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اس کو جہنم کے اندر زندہ جلائیں گے. من بدل دینہ فاقتلوہ, جس کو امام مسلم علیہ الرحمہ نے جلد نمبر 1 کے اندر بیان کیا, جو کوئی مسلمان اپنے ایمان کو بدل دیتا ہے دنیا کے عیش کے خاطر, دنیا کی رنگ رنگیلیوں کے خاطر, دنیا کی مال و دولت کے خاطر, دنیا کے جاہ کے خاطر, دنیا کے منصب کے خاطر, دنیا کے نام نہاد کے خاطر, اللہ اس کو ذلیل کرے گا. ایسا ذلیل کرے گا کوئی بندہ تصور نہیں کر سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ ایمان سے بڑھ کر دنیا میں کوئی نعمت نہیں ہے. اللہ نے صاف طور پر کہا اے ایمان والو, کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں تمہارے ایمان کا محتاج ہوں؟ آپ اٹھائیے قرآن مجید کے اندر 6واں پارہ صفحہ نمبر 15 آیت نمبر 2 میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین. اللہ نے صاف طور پر کہا کہ اگر کوئی بندہ ایمان سے ہٹ جاتا ہے, ہٹنے دو, مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں, مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. میں ایسی قوم کو لاؤں گا, ایسے لوگوں کو لاؤں گا, تم سے کیا, تم سے بھی اچھے مجھ سے محبت کرنے والے پیدا ہوں گے. تو خلاصہ کلام یہی ہے کہ اللہ نے ہم سب کو ایمان دیا ہے, اس ایمان کی قدردانی کریں, ہم اپنے ایمان کو مضبوط بنائیں. حالات جیسے بھی آئے, پریشانیاں جیسے بھی آئے, چاہے کچھ بھی ہو جائے, ایمان سے ہاتھ ہرگز نہ دھو بیٹھے. اس لیے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم. اے امت محمدیہ, یاد رکھنا ایک ایسا وقت آئے گا کہ بارش کے قطرات کی طرح امت کے درمیان میں فتنے پیدا ہوں گے. مجھے معاف کرنا, آج ہمارے نوجوان سوشل میڈیا کے ذریعے سے, انسٹاگرام کے ذریعے سے, فیس بک کے ذریعے سے کئی بیانات سنتے ہیں جو سراسر غلط ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ڈنگے کے چوٹ کے ساتھ بتاتا ہوں. آپ بھائی قرآن مجید کے اندر 9واں پارہ صفحہ نمبر 10 آیت نمبر 2 میں اللہ فرماتے ہیں یہ یہودی لوگ بھی باقاعدہ اسلام کے اندر بڑے عالم دین بنے ہوئے تھے, ہم ہی نہیں ہیں. آج ہمارا ایمان, ہمارا علم کمزور ہے. یہودیوں نے آج بھی
انہوں نے ایسی ٹیمیں تیار کی، انہوں نے ایسے لوگ تیار کیے، بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے اللہ والے بھی حیران ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے علم کو اتنا مضبوط حاصل کیا، لیکن انہوں نے جو حاصل کیا دنیاوی غراض کے خاطر تھا۔ آپ اٹھائیے، حاتم بلتع کچھ نام ہے، اس کے بارے میں اللہ نے تفصیل کے ساتھ اللہ نے مکمل ایک آیت بیان کی، اور اس میں بیان فرمایا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال ایک کتے کی طرح ہے۔ اللہ نے ان کو اتنا ایمان، اتنا سب کچھ دیا تھا، لیکن ان کے ایمان کے اندر، ان کے عقیدے کے اندر خرابی کی بنیاد پر اللہ نے، آج ہم سوشل میڈیا کے اندر نہ جانے کیا کیا دیکھتے ہیں، اور معلوم نہیں کئی ایسے مسائل ہوتے ہیں جو ہم معلومات نہیں ہوتے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے یوٹیوب کے ذریعے سے پہچان لیا، لوگ کہتے ہیں گوگل کے ذریعے کیسے پہچان لیا۔ میں اللہ کے واسطے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، یہ پوری قیامت کی علامت ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، حدیث میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، اور آپ مشکات شریف روایت، باب اشراط الساعہ، باب علامات الساعہ، ان من اشراط الساعہ کے تحت لکھا ہے ایک ایسا وقت آئے گا اذا وصل الامر الى غیر اہلہ، جب ایسا وقت آئے گا کہ لوگ علماء کو مسائل پوچھے بغیر یوٹیوب کو پوچھ لیں گے۔ اشارہ ہے، اس سے بھی بڑھ کر آپ قرآن کی مثال دے دیتا ہوں۔ قرآن میں آپ دیکھیں گے، حوالہ دے رہا ہوں میں باقاعدہ، آپ حوالے کے ذریعے سے 20/1واں پارہ سورہ لقمان، آیت نمبر 1، آیت نمبر 2، آیت نمبر 3، آیت نمبر 4، آیت نمبر 5، آیت نمبر 6 کی پورا مطالعہ کیے۔ اس میں ایک آیت آتی ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّىٰ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا۔ آپ اس کا مطالعہ کریں تو معلوم یہ ہوگا کہ انسان کے ایمان کو برباد کرنے کے لیے، انسان کے ایمان کے اندر شک کی بیماری پیدا کرنے کے لیے آج سوشل میڈیا کا استعمال کیا جا رہا ہے، اور ہم مسلمان، ہمارے نوجوان ایسے ہیں جس کا بیان آئے اس کا سن لیتے ہیں، پہلے تحقیق ہی نہیں کرتے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جو بھی مسئلہ معلوم کرنا ہے یا تو قرآن میں دیکھیں، یا تو حدیث میں دیکھیں، یا تو اجماع امت میں دیکھیں، یا تو قیاس میں دیکھیں، اس کے علاوہ ہم کوئی دوسری چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ چاروں چیزیں قرآن سے مستنبط ہے، قرآن بھی اللہ نے اتارا ہے، اور اجماع امت بھی قرآن میں ہے۔ کئی آیتیں ہیں، میں 4 باتیں بات بول کے آپ کو بات ختم کر دیتا ہوں۔ اس میں ایک 4 چیزیں میں نے بتایا تھا، اس میں سے ایک ہے کتاب اللہ، سنت رسول، اجماع امت، قیاس۔ یہ چاروں چیزیں قرآن میں ہیں۔ جو بھی مسئلہ ہم کو ہونا ہے بس ان چاروں میں فالو کرنا ہے، علماء سے پوچھنا ہے، علماء سے مسائل کو پوچھنا ہے، یوٹیوب کے ذریعے سے نہیں۔ مجھے معاف کرنا، میں اس لیے کہہ رہا ہوں، ہمارے نوجوانوں کا اکثر طبقہ اس میں غفلت میں ڈوبا ہوا ہے۔ دلیل کی بنیاد پر میں کہہ رہا ہوں، کتاب اللہ کا مطلب جو مسائل قرآن میں ہیں، آپ اٹھائیے قرآن مجید کے اندر 8واں پارہ سورہ اعراف صفحہ نمبر 1 آیت نمبر 2 میں اللہ بتاتے ہیں اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، جو بھی مسئلہ تم کو معلوم ہونا ہے قرآن میں دیکھا جائے۔ 5واں پارہ صفحہ نمبر 6 میں اللہ بتاتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، باقاعدہ جو بھی مسئلہ ہو ہم قرآن میں دیکھیں۔ دوسری چیز ہے حدیث میں، یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیا؟ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ آپ اٹھائیے 20/8واں پارہ سورہ حشر صفحہ نمبر 2 میں اللہ فرماتے ہیں ایک صحابی آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ بیان میں بول دیا کہ عورتیں جو چونڈا باندھتی ہیں، عورتیں جو چونڈا باندھتی ہیں، اپنا نہیں دوسروں کے جو بال لے کر چونڈا باندھتی ہیں، لمبی چوٹی ڈالتی ہیں، اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت دی ہے۔ جب لعنت دی ہے تو ایک عورت غصے میں آ گئی، آ کر کہنے لگی کہ اے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ، آپ کس دلیل کی بنیاد پر کہہ سکتے ہیں کہ یہ حرام ہے، یہ گناہ ہے؟ ہمارے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر کہا کیا تم کو معلوم نہیں ہے، کیا تم نے قرآن مجید کی وہ آیت نہیں پڑھی جو سورہ حشر کے اندر ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا؟ آپ اٹھائیے ترمذی شریف جلد نمبر 1 میں سب سے پہلے جو انہوں نے بیان کی ہے وما نہاکم عنہ فانتہوا، یعنی جو چیز اللہ ہم کو دیے اسی کو ہم لینا ہے، دوسری چیزیں نہیں لینا ہے۔
تو معلوم کیا ہوا؟ قرآن کے اوپر، قرآن کے مسائل پر عمل کرنا، حدیث نبویہ کے اوپر مسائل پر عمل کرنا۔ نمبر 3 ہے اجماع امت۔ اجماع امت بولے تو پورے صحابہ مل کر کسی مسئلے پر متفق ہو جائیں تو اسے کہا جاتا ہے اجماع امت۔ اجماع امت کا انکار کرنا بھی انسان کو جہنم میں لے جانے کا سبب ہے۔ قرآن مجید کے اندر 5واں پارہ صفحہ نمبر 15 اللہ فرماتے ہیں، اس کے اندر صفحہ نمبر 15 نے 16 صفحہ نمبر 16 میں اللہ بتاتے ہیں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ۔ جو کوئی آدمی اللہ سے ہٹ کر، کتاب اللہ سے ہٹ کر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کر، اجماع امت سے ہٹ کر کوئی کام کرتا ہے، اللہ اس کو جہنم میں ڈھکیل دیتے ہیں۔ اور چوتھی چیز ہے قیاس۔ قیاس کا مطلب قرآن کو رکھتے سامنے، حدیث کو سامنے رکھتے، اور اسی طریقے سے اجماع امت صحابہ کے اقوال کو رکھتے، یہ تینوں کو رکھ کر مسئلے نکالتے ہیں۔ کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہوتا جو قرآن کے خلاف ہو۔ تو یہ تمام مسائل، یہ تمام چیزیں قرآن میں ہیں۔ تو جب قرآن میں ہیں تو ہم قرآن کو فالو کرنا ہے، قرآن میں دیکھنا ہے، نہ ایسا نہیں کہ ہم یوٹیوب پہ دیکھ لیا جائے، ایسا نہیں کہ ہم گوگل پہ دیکھ لیا جائے۔ مجھے معاف کرنا، اس لیے کہ ہمارے نوجوانوں کا طبقہ اس بیماری کے اندر زیادہ تر ہے، اور لوگ کہتے ہیں نہ جانے کئی حدیثیں، جھوٹی من گھڑت حدیثیں بیان کی جاتی ہے اس کے اندر، یوٹیوب کے اندر۔ تو اسی لیے میں آپ تمام حضرات سے، ہمارے جتنے بھی نوجوان ہیں، ان سے گزارش کرتا ہوں اپنے آپ کو پہچانیں۔ دشمن چاروں طرف بھی جال پھنسایا ہوا ہے، کہیں تو عورتوں کے ذریعے سے، کہیں تو پیسوں کے ذریعے سے، کہیں تو عہدوں کے ذریعے سے۔ یہ سب کے سب قرب قیامت کی علامتوں میں سب سے بڑی علامت ہے۔ اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا۔ ایک ایسا زمانہ آئے گا، آدمی صبح مسلمان ہوگا، شام کافر ہوگا، شام میں ایمان والا ہوگا، صبح کافر ہوگا۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، اور دین کو بیچے گا معمولی عوض کے بدلے، معمولی عوض کے بدلے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہر مسلمان کو اپنے ایمان کو مضبوط بنانا ہے، اپنے آپ کو ارتداد سے بچانا ہے۔ یہاں تک کہ بہت سے ہمارے نوجوان ایسی ہیں جو غیر لڑکیوں کے پیچھے پڑھ کر اپنے ایمان کو ہاتھ دھو بیٹھ رہے ہیں۔ کئی ایسے ہیں۔ آپ بھائی قرآن مجید کے اندر ایک دو واقعہ بول کر میں قرآن کی بات انشاءاللہ بات ختم کر دیتا ہوں۔ قرآن مجید کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں دوسرا جز پیج نمبر 14، پیج نمبر 14 کے اندر اللہ بتاتے ہیں، صحیح بخاری شریف کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ ایک صحابیہ نہیں بنی، شروع میں بعد ایک صحابی رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لائے۔ غالباً مفسرین کا نام لکھتے ہیں کہ ابن ابی دغنہ کے نام سے، اور یہ نوجوان صحابی ایک کافرہ عورت سے محبت کرتے تھے۔ وہ کافرہ عورت ایسی حسین و جمیل تھی، ایسی خوبصورت تھی کہ اس کے طرف اس کا دل مائل ہوتا تھا صحابی رسول کا۔ جب اس نے آ کر کہا کہ میں آپ کے ساتھ بات کرنا چاہتی ہوں، تو صحابی رسول نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے منع فرمایا ہے کہ میں اس طریقے سے کافر کے ساتھ بات نہیں کروں گا۔ اللہ نے اسی وقت قرآن مجید کی آیت اتاری وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ۔ اللہ نے کہا راستے میں جانے والی باندی لونڈی خراب ہے، چہرہ اچھا نہیں ہے، خوبصورت غیر ہے، خوبصورت مشرکہ ہے، اس سے بہتر یہ ہے عورت جو گلی میں جانے والی۔ اس کا مطلب ہے ہمارے باتوں میں سمجھا رہا ہوں۔ پھر اللہ نے اور ایک جملہ کہا وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ۔ جس طریقے سے حکم دیا مرد کو کسی اور مشرکہ عورت سے نکاح نہ کرے، اسی طریقے سے مسلمان بچی کو حکم دیا گیا کسی غیر مسلم سے محبت نہ کرے۔ آج کتنے واقعات پیش آ رہے ہیں، کتنے ایسے حالات آ رہے ہیں، جس ماں باپ نے محبت کے ساتھ اس بچے کو پالا تھا، جس ماں باپ نے خون پسینہ بہا کر اپنے بچوں کو کالج وغیرہ بھیجتے ہیں، آج ہماری بچیوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ محترم حضرات، اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔
ان کو دیکھ بھال کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ آج کے پیغام، آج کا ہمارے لیے درس عبرت یہی ہے، دو چیزوں کی حفاظت کی جائے۔ پہلے چیز اپنے ایمان کو مضبوط بنایا جائے، اور اسی ایمان کو ایسا بنائے کہ جب مرتے وقت میں زبان پر مرنے کی موت آئے، قریب آئے ہماری موت، ایسے موقع پر ہماری زبان پر ایک کلمہ ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں تو مرتے وقت بھی مسلمان ہوں گے، گارنٹی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کے اندر مختلف لوگوں کو پیدا کیا، ایسے ہی اللہ نے کائنات کے اندر ایک مخلوق ایسی بھی پیدا کیا ہے، یعنی انسانوں میں سے جو انسان ماں کے پیٹ سے تو پیدا ہوگا ایمان کی حالت میں، زندگی گزارے گا بھی ایمان کی حالت میں، اور مرے گا کفر کی حالت میں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ اس سے پناہ مانگو۔ تو آج کے زمانے میں ہمارے ایمان کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، اور ہمارے جتنے بھی نوجوان ہیں، جتنے بھی ہمارے بڑے حضرات ہیں، ان سے میں گزارش کرتا ہوں مسائل کو معلومات کرنا ہے، علماء سے رابطہ رکھیں، علماء سے پوچھ لیں، اگر کوئی مسئلہ بتانا ہے ضرور پوچھ لیا کریں۔ ایسا نہیں کہ آپ مسائل پوچھیں گے تو علماء الجھن ہو جائیں گے، علماء غصے میں آ جائیں گے، ایک مسئلہ معلوم نہیں ہے، کبھی کبھی انسان ہوتا ہے بعد میں بتایا جاتا ہے۔ تو خلاصہ کلام کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر مسئلے کو ہم قرآن و حدیث سے کریں اور معلومات کریں، کبھی قرآن کو پڑھ کر دیکھیں، حدیث کو پڑھ کر دیکھیں، قرآن کا معنی کیا ہوتا ہے، قرآن کا مفہوم کیا ہوتا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے کئی باتیں ایسی ہیں جو باقاعدہ قرآن حدیث سے بیان کی ہے، تو ان تمام کا مطالعہ کریں۔ قرآن کے بارے میں ہمارے اکابر نے ایک کتاب لکھی ہے، قرآن ایک انقلاب چیز ہے۔ قرآن کیسے انقلاب پیدا کرتا ہے، جس طریقے سے ایمان اپنے ایمان کے اندر انقلاب پیدا کرتا ہے۔ آج 1400 سال پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قرآن دیا گیا تھا، صحابہ پڑھ پڑھ کر نئے مسلمان ہو جاتے تھے، آج ہمارے سامنے قرآن ہے، لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج ہمارا ایمان کیوں مضبوط نہیں ہے، آج ہمارے دل کی کیفیت کیوں بدل نہیں رہی ہے؟ وہ بدلنے کی بنیادی وجہ، نہ بدلنے کی بنیادی وجہ ہے کہ ہم قرآن سے دور ہیں۔ کل قیامت کے دن قرآن، ہمارے اکابر میں بات یہاں پر آگے یہ بول دیتا ہوں، شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کئی سال تک مالٹا کے جیل میں رہے۔ جب مالٹا کے جیل سے باہر آئے، دارالعلوم دیوبند میں بیان کیا، درس حدیث دیا، تو تمام ساتھیوں کے سامنے، تمام جو جتنے بھی طلباء تھے ان کے سامنے بیان کرتے ہوئے کہا، میں نے مالٹا کے جیل میں رہ کر دو چیزیں سیکھا ہے، دو سبق سیکھا ہے۔ حضرات نے پوچھا کہ حضرت آپ نے دو چیزیں کیا سیکھا ہے؟ حضرت نے کہا پہلی چیز میں نے یہ سیکھا ہے کہ مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ قرآن سے دور ہے، قرآن کو نہیں پڑھ رہا، قرآن کے معنی مفہوم کو نہیں سمجھتا ہے۔ قرآن میں یوٹیوب میں ہم دیکھ لیتے، کوئی آدمی ایک واقعہ بولتا ہے، بس قرآن کا میننگ بیان کر دیا، بس ہم اس کے فالو ہو جاتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا، اللہ کے واسطے ہرگز ایسا نہ کریں۔ دشمنان اسلام یہودی بھی ایسے لوگ ہیں جو بڑی بڑی جالیں پھیلا رہے ہیں۔ تو ہمارے اکابر میں اگر بیانات سننا ہے، مولانا الیاس محمد صاحب ہیں، مولانا طارق مسعود صاحب ہیں، مولانا طارق جمیل صاحب ہیں، اور مولانا مفتی عبدالواحد قریشی صاحب ہیں، بڑے بڑے معتبر علماء ہیں، ان کے بیانات سننا چاہیے۔ اس کے علاوہ دیگر کئی ایسے لوگ ہیں جو باقاعدہ امت کے ایمان کو برقرار ہیں، اور ایمان کی حفاظت کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ تو مولانا شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، ایک تو امت کا بہت بڑا طبقہ قرآن سے دور ہے۔ دوسری بات جو حضرت نے بتایا، مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں، لڑنے کی بنیاد پر آج فلسطین پر ظلم ہو رہا ہے، آج فلسطین میں کتنا مارا جا رہا ہے، لیکن اللہ رحم کرے ان کا ایمان کتنا مضبوط ہے۔ آج ہمارا ایمان کیا تو بھی ہوا تو ہم باقاعدہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے جیسا ایمان اللہ کو نصیب فرمائے۔ کتنے معصوم بچے باقاعدہ، کئی بچوں کو یہاں پر چیرا جا رہا ہے، کئی بچوں کو مارا جا رہا ہے، یہ سب قیامت کی علامتیں، یہ قیامت کی علامتیں کسی اور نے بیان نہیں کی ہیں، یہ قیامت کی علامتیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم، کبھی آپ کو موقع ملے صحیح مسلم کے اندر جلد نمبر 2 کے اندر باقاعدہ کتاب الفتن بول کر 5-6 صفحات پر مشتمل ہے، اور اسی طریقے سے مشکات شریف کے اندر کم سے کم 15 صفحے پر مشتمل ہے کہ قیامت جب شروع ہوگی وہاں سے لے کر امام مہدی آئیں گے، اور اسی طریقے سے دجال آئے گا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ کبھی ان کا ہم مطالعہ کریں گے، اس کے بارے میں معلومات کریں گے تو انشاءاللہ سب سے بڑا فائدہ ہوگا۔ کیسا وقت آئے گا کہ فلسطین پر ظلم کیا جائے گا، وہ پوری علامتیں باقاعدہ فلسطین میں ہو رہی ہیں۔ امریکہ پر عذاب آئے گا، وہ بھی قرآن حدیث میں لکھا ہے، وہ کرونا آئے گا، وہ بھی قرآن حدیث میں لکھ کر ہے۔ آپ قرآن مجید کے اندر کبھی موقع ملے تو 9 پارہ صفحہ نمبر 1 2 3 4
صفحہ نمبر 4 میں، اس میں ایک آیت کریمہ ہے فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آیَاتٍ۔ اللہ نے بنی اسرائیل کے اندر 9 عذابات دیا، وہ پورے کے عذابات پورے اس میں لکھ کر ہیں، اس کے تحت آگے کرونا وائرس کر دے اور کئی بڑی بڑی بیماریاں اس میں بیان کی گئی ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہر مسئلے کا حل قرآن میں ہے۔ قرآن مجید ناقص کتاب نہیں ہے۔ اب بھائی قرآن مجید کے اندر 15واں پارہ صفحہ نمبر 2 کے اندر اللہ فرماتے ہیں وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، اور اسی طریقے سے 14واں پارہ صفحہ نمبر 16 کے اندر اللہ فرماتے ہیں وَتِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہر مسئلے کا حل قرآن حدیث میں ہے۔ ہم قرآن کریم کا مطالعہ کریں گے تو ہر بات سمجھ میں آئے گی۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو جتنے بھی باتیں کہی گئی ہیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میں ہوں سید منیر، سن میرے رب یہ دعا، میں ہوں سید منیر۔